کہتے تھے کہ پاکستان میں جو میزان بینک ہے ان لوگوں کے پاس حضرت مولانا محمد تقی عثمانی مدد اللہ کا فتویٰ بھی ہے. ہاں وہ بالکل وہ بینک جو ہے وہ اسلامی کام کرتا ہے. مولانا ایسے نہیں کسی کو فتویٰ دے دیتے. اور بلکہ میرے معلومات میں تو شاید میزان بینک میں ان کا بیٹا یا ان کا بھتیجا کوئی عزیز خود بھی وہ وائس چیئرمین کے عہدے پر ہے. بہرحال وہ بینک جو ہے وہ مزاربت، مشارکت اور مرابحت اسلامی طریقوں پہ کام کرتے ہیں. ان کو آپ بالکل سیونگ اکاؤنٹ میں دیں، جس اکاؤنٹ میں دیں، بالکل ٹھیک ہے. ایک مسئلہ سمجھ لو، دماغ میں بٹھا دو. بہت سارے لوگوں کو، میرے بھائیوں کو یہ بات سمجھ نہیں آتی. وہ کہتے ہیں دیکھو جی، اگر ہم سودی بینک سے لین دین کرتے ہیں، قرضہ لیتے ہیں، تو وہ ہم پر 10% سود لگاتے ہیں، یا ہم ان کے پاس اکاؤنٹ میں پیسے رکھتے ہیں صرف، تو ہمیں 7% دیتے ہیں. تو یہ بینک والے، میزان والے بھی تو یہی کرتے ہیں. یہ غلط بات ہے. وہ بینک جو ہیں، جو سودی بینک ہیں، ان کو جب آپ 10 لاکھ 50 لاکھ دیتے ہیں، وہ یہی پیسہ آگے سودی بینکوں کو سٹے میں لگا دیتے ہیں. ان سے لیں گے 10%، تمہیں دیں گے 7%، 3% ان کو بچ جائے گا. پیسے بھی تمہارے، ان کو گھر بیٹھے 3% مل گئے. میزان بینک والے یا البرکہ والے یا اسلامی بینک والے یہ کام نہیں کرتے. وہ یہ کرتے ہیں کہ مثلا میرے پاس 10 لاکھ روپے ہیں، اور آج کل پاکستان میں 10 لاکھ کی کیا حیثیت، 1 لاکھ کے برابر بھی نہیں، کیونکہ ویلیو ختم ہو گئی. تو ہم 10 لاکھ سے کوئی بڑا کاروبار نہیں کر سکتے. وہ یہ کرتے ہیں کہ جب آپ لوگ پیسے جمع کرتے ہیں، ان کے پاس 2 کروڑ 4 کروڑ 10 کروڑ ہو جاتا ہے، تو وہ اس کو کاروبار میں لگاتے ہیں. پلاٹا کھڑا کر دیتے ہیں، پلاٹ خرید لیتے ہیں. کوئی گاڑیوں کی 100 گاڑی کی لاٹ خرید لیتے ہیں، پھر اس کو بیچتے ہیں. جو نفع آتا ہے وہ تمہیں دیتے ہیں. اس لیے کبھی نفع زیادہ ہوتا ہے، کبھی کم ہوتا ہے، اور کبھی گھاٹا بھی ہو سکتا ہے. لیکن عام طور پہ الحمدللہ گھاٹا نہیں ہوتا. یہ تو اللہ تقی عثمانی مدد اللہ کو جزا دے کہ انہوں نے تمام علماء کی طرف سے فرض کفایہ ادا کر کے اقتصادیات پہ کتابیں لکھ دی ہیں. بہت سارے علماء کو ان سے اعتراض بھی ہے، اختلاف بھی ہوتا ہے، اختلاف تو ہوتا ہے. لیکن جو بات ہے کہ اس پر تو آج تک کسی نے محنت ہی نہیں کی تھی نا. جو آج اختلاف کر رہے ہیں، ان نے پہلے کیوں نہیں کتابیں لکھ دی؟ یہ ان کی بہت بڑی محنت ہے. اللہ ان کو اس کی جزا دیں گے. اور اسی لیے یہ بھی دیکھ لیں کہ اس نظام اسلامی بینکنگ کو دیکھ کر اب دنیا کے 25 جو انٹرنیشنل لیول کے بینک ہیں وہ بھی اسلامی طرز پہ کر رہے ہیں، کیونکہ ان کو سمجھ آ گئی یار اس میں تو زیادہ فائدہ ہے. اس نے اسلام کو اسلام سمجھ کے قبول نہیں کیا، آپ نے فائدے کو قبول کیا. انہوں نے کہا اس میں تو پیسے زیادہ بچتے ہیں، اور پیسے ڈوبتے بھی نہیں. پیسے ہمارے ہاتھ میں ہوتے ہیں، پراپرٹی ہمارے ہاتھ میں ہوتی ہے، اس میں تو پیسے ڈوب بھی جاتے ہیں. جیسے ہمارے آج کل بڑے آدمی ہیں نا، وہ 10 ارب قرضہ لے لیں گے، اس کے بعد بخشوا دیں گے. یا آپ سے 2 ارب قرضہ لیں گے، فیکٹری بنا لیں گے، فیکٹری کو آگ لگا دیں گے، انشورنس سے 3 ارب لے لیں گے. تو یہ تو بڑا، تو یہ بینک بہرحال غنیمت ہے، ان کی مدد کریں.